السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر، پروگرام عوامی ایکسپریس کے ساتھ۔ اس وقت ملک افواہوں کی زد میں ہے۔ جمہوریت کو خطرہ ہے یا حکومت کو خطرہ ہے؟ ہر چوک پہ ہر جگہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ بہت ذمہ دار لوگ ٹی وی پروگراموں میں آ کر بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ آئینی ماہرین، قانونی ماہرین کے دعوے اور تجزیے جو ہیں آپ خاص طور سے کل سے جو ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں، مستقل نان سٹاپ۔ ٹی وی چینلز ہیں کہ ریڈ کلر جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو پاتا ہے، اور جو بریکنگ نیوز ہے ٹی وی چینلز اس کی زد میں آئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ زرداری صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم جو ہیں وہ ہیڈ لائن نہیں بناتے، ہم تاریخ بناتے ہیں۔ تو اگر تاریخ بناتے ہیں تو کیا کچھ تاریخ بننے والی ہے؟ کیا کوئی تاریخی مظلوم یا شہید ہونے والا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان نے آج ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ نے ان کا انٹرویو دیکھا ہوگا، اس میں خاص طور پر انہوں نے ایک بات کی کہ جمہوریت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وہ تمام باتیں جو کی جا رہی تھیں انہوں نے ہر ایک کا جواب جو ہے وہ اس انداز میں دیا کہ کوئی کچھ نہیں ہونے والا ہے اور تمام معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کل کا دن بہت اہم ہے، اور شام 5 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس، اور اس سے پہلے حکومتی جماعت، حکومتی پارلیمانی اتحادی جماعتیں، اس کے علاوہ تمام پارٹیز کے اپنے اپنے جو ہیں وہ اجلاس جاری ہیں، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی ہو، چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو، چاہے پی ایم ایل کاف ہو۔ اور خاص طور پہ جو ٹی وی شوز میں مختلف پارٹیز کو بلایا جانے کا سلسلہ رہتا ہے، پولیٹیشنز بلائے جاتے ہیں، وہ تھوڑے سے غیر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کے پاس شاید کہنے کو کچھ ہے نہیں کہ وہ کسی ٹی وی پروگرام میں جا کے کہیں تو کیا کہیں، کیا بیان فرمائیں، کیونکہ چیزیں ابھی کلیئر ہیں نہیں۔ کل تک دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ 3 بہت ہی محترم گیسٹ موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نواز کے لیڈر، سندھ کی آرگنائزنگ کمیٹی میں شامل، اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے ابھی الیکٹڈ جنرل سیکرٹری خالد ممتاز ایڈوکیٹ صاحب۔ السلام علیکم جی، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے دوسرے گیسٹ ہیں جناب اسلم راجپوت صاحب، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف سندھ کے، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج کے ہمارے پروگرام کے تیسرے گیسٹ ہیں خان بہادر شر صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل کاف کے یوتھ ونگ کے، آپ کو پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ خالد ممتاز صاحب، بہت سارے لطیفے اور بہت ساری باتیں، افواہیں آج کل میسیجز کے ذریعے بھی جو ہیں وہ گھوم رہی ہیں۔ میرے پاس ایک میسج آیا کہ اگر عدلیہ کو کچھ کہتے ہیں تو کنٹم لگ جاتا ہے، فوج کو کچھ کہتے ہیں تو غدار کہلاتے ہیں، مولوی کو کچھ کہتے ہیں تو کافر ہونے کا فتویٰ لگ سکتا ہے، تو بیچارے سیاستدان بچیں کہ ان کو جو دل چاہے آپ کہیں، صبح کے ناشتے میں بھی، دوپہر کے کھانے میں بھی، شام کی چائے میں بھی، اور رات کے تمام لوازمات میں بھی، کہ سیاستدان بھی سب کچھ سنتے ہیں، اور خاص طور پہ حکمراں جماعتیں جو ہیں، حکمراں جماعت سب کچھ سنتی ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے معاملات ٹھیک ہو نہیں رہے ہیں۔ یہ جو افواہیں گردش کر رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے والا ہے؟ شکریہ۔ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے، یہ بات جو آج اپنے پیک پر پہنچ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ ملک کی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے ماں سوائے پیپلز پارٹی یا اس کے اتحادی، جو یہ پہلے سے محسوس کر رہے ہیں کہ صاحب اب ملک میں ایک نئے انتخابات کی ضرورت ہے۔ چاہے اپوزیشن کی بڑی پارٹی مسلم لیگ نون ہو، یا تحریک انصاف ہو، یا جماعت اسلامی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت نے جو اتحاد میں نہیں ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی کہ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ موجودہ حکمراں اس ملک کو چلا نہیں پا رہے۔ وہ جو مساق جمہوریت میں نواز شریف صاحب نے بات کی تھی کہ بھائی جس کی بھی حکومت ہوگی وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی، وہ باتیں ساری کہاں گئی؟ دیکھیے، 5 سال پورے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ سیاہ کریں سفید کریں، جو چاہے جیسا کریں، اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ آپ 5 سال کے لیے مینڈیٹ ضرور لیتے ہیں، لیکن آپ کسی آئین اور قانون اور اس کے عوام کی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے 5 سال پورے کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہ آپ 5 سال جو چاہے کریں اور آپ کو پوچھنے والا نہ ہو۔ طریقہ کار کیا ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر حکومت جو ہے وہ اس کی کارکردگی نہیں ہے، تو طریقہ کار کیا؟ یا تو ایک طریقہ یہ کہ وزیر اعظم خود کہے کہ جناب استعفیٰ دے رہے ہیں۔ بالکل، اب تو اخلاقی تقاضا ہے۔ دیکھیے، پہلے تو بات یہ کہ سیاسی جماعتوں کا مطالبہ تھا، ہم کہتے تھے عوام کا مطالبہ ہے، تو وہ کہتے تھے عوام ہمارے ساتھ ہے۔ نواز شریف صاحب نے آج جو بیان دیا ہے، نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں خاص طور پر ان کی طرف اشارہ دیا کہ بھئی وہ کچھ سوچ لیں، یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے، جو اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنی بڑی جماعت ہے قومی اسمبلی میں، وہ کیوں نہیں استعفیٰ دے دیتی؟ دیکھیے، اگر مثال کے طور پر صرف اگر مسلم لیگ نون استعفیٰ دیتی ہے
تو بھی اس سے مکمل یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اس کے خاتمہ ممکن نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک جو ہے رائے عامہ بنے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اب عوام کی بات نہیں, دیکھیے عدلیہ ایک سپریم کورٹ نے اس کی اگر ججمنٹ پڑھے تو اسی پہ حکومت کو شرمانا چاہیے. یعنی اگر اخلاقی تقاضا یہ کہ اب عوام کرپٹ کرے وہ اپنی جگہ, عوام کہتے ہیں کہ آپ سے حکومت نہیں چلتی اپنی جگہ, آپ کا پی آئی اے جہاز اڑ نہ رہے ہوں, ٹرینیں آپ کی چل نہ رہی ہوں, اب عوام بل کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہوں, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی نہیں ہم صاحب, پھر بھی بڑی ڈٹائی کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ نعرہ وہی ہے جو روٹی کپڑا مکان. دیکھیے عوام تو پنجاب میں بھی ہے نا, عوام جو 62% یا 63% آبادی کا صوبہ ہے وہاں بھی تو عوام ہے نا, اور وہ بھی تو مسلم لیگ نون کی جو حکومت وہاں پہ موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ غصہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے عوام کا, کیا مسلم لیگ نون کی حکومت پہ نہیں ہے؟ دیکھیے مرکزی حکومت پاکستان کی, ہمارے پارلیمانی سسٹم کیا ہے, پارلیمانی نظام حکومت میں قومی اسمبلی جو ہے اس سے جو حکومت بنتی ہے وہ پالیسیوں کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں. رہا صوبہ چلانے کی بات, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جس کی اکثریت پنجاب میں ہے وہ اگر اپنا صوبہ, آپ مجھے کوئی کرپشن کی کوئی بڑی مثال دیجئے, کوئی میگا ایسا کرپشن کی کوئی واقعہ بتائیں. وہ تو ایک روٹی کرپشن, وہ بھی جیب میں ہماری نہیں گیا, عوام کے پیٹ میں گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمارے بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں, وہ موضوع نہیں ہے ابھی. خان بہادر شیر صاحب آپ یہ بتائیں کہ کاف لیگ جو ہے وہ حکومت میں ہے, ابھی تک کچھ آپ تک خبریں پہنچی ہیں کہ کیا لائحہ عمل کاف لیگ کا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے تک جو خبریں آ رہی ہیں آپ کو بھی وہ ساری چیزیں ہیں. ہماری جو جماعت نے پرسوں جو اجلاس کل ہوا ہے اس میں بڑے واضح ہماری پوزیشن ہے. ہم نے واضح طور پہ ایک پیغام دیا ہے کہ ہم کسی بھی تصادم کا حصہ نہیں بنیں گے, اور ہم نے ہمارے لیڈر نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جس دورائے پہ ملک آ گیا ہے, جس طرح سے اداروں کو لڑایا جا رہا ہے, ہم تو یوں کہیں گے جس طرح سے اداروں کو لڑایا جا رہا ہے, تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پالیسی اب ترک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی, ابھی آپ روکتے ہیں کیونکہ ٹائم ایک بریک کا ہو گیا ہے, اور اگر اداروں کو لڑایا جا رہا ہے تو یہ لڑا کون رہا ہے, اور ہم بات کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ اسلم راجپوت صاحب ہیں, ان سے اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, کل کی جو افسوسناک خبر تھی وہ پیر صاحب پگاڑا جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہے. ایک سندھ کی بڑی شخصیت, ایک بھرپور شخصیت, ایک ایسی شخصیت کہ چاہے ملک کا صدر ہو, وزیر اعظم ہو, گورنر ہو, کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو, کسی بھی عہدے پہ آپ پہنچ جائیں تو کنگری ہاؤس جو ہے وہ ضرور جاتا تھا اور وہاں جا کے پیش ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے بڑا عزت سے نوازا زندگی بھر پیر صاحب پگاڑا صاحب کو. ایک بزرگ شخصیت جن کا بڑا امپورٹنٹ رول رہا. بہت سے لوگ انہیں جو ہے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ملک کے بہتر مفاد کے لیے جو فیصلے آتے ہیں وہ اسی ہیڈ کوارٹر سے آتے ہیں, اور سندھ کو بڑا فیض حاصل تھا. کل سندھ میں عام تعطیل دی گئی ہے سندھ حکومت نے, اور کل جو ہے یقینی طور پہ ان کی تدفین میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے. لیکن ملک جس محاذ آرائی کی جانب ہے, اور ہمارے ٹی وی چینلز میں کیونکہ وہ ایک ہی اسکرین چل رہی ہوتی ہے ایک چینل کی, تو جو ڈاکومنٹریز اور جو ان کے کارنامے اور جس طرح سے ان کی پوری بھرپور لائف گزری ہے اس پر جو دستاویزی چیزیں ینگ جنریشن کے لیے دکھائی جانی چاہیے تھیں وہ شاید اس لیے نہیں سامنے آ رہی کیونکہ آلریڈی جو ہے وہ بے انتہا ہنگامہ آرائی جو ہے وہ ملک میں موجود ہے, اور بریکنگ نیوز کی زد میں ہم لوگ ہیں بہت زیادہ. اور ہم لاسٹ سیشن میں بات کر رہے تھے کہ جمہوریت خطرے میں ہے یا حکومت خطرے میں ہے. اسلم راجپوت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک یہ صورتحال ہے جو گزشتہ 15-20 دنوں سے بڑی اس میں تیزی آئی ہے, جمہوریت تو میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں جمہوریت ابھی تک آئی ہی نہیں ہے. یہ جو ہمارے پاس جمہوریت جس کا ہم بار بار حکمران پارٹی یہ راگ لاتی ہے کہ جمہوریت خطرے میں ہے, جمہوریت خطرے میں ہے, اگر ہماری حکومت کو ڈی ریل کیا گیا تو وہ ہماری حکومت کو نہیں جمہوریت کو ڈی ریل کیا جائے گا. سوال یہ جمہوریت کہتے کس کو ہے, جمہوریت ہوتی کس کے لیے ہے, اور جمہوریت کو لاتا کون ہے؟ جمہوریت فار دا پیپل بائی دا پیپل کا نام ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ان 4 سالہ دور میں کون سا ایسا کام اس نام نہاد جمہوری حکومت نے
जो 4.5 करोड़ जाली वोटों यानी 3 करोड़ 72 लाख जाली वोटों पर और 3.5 करोड़ वोट वो जो इंदराज नहीं हुए उन पर अगर कायम हुई है और 35% उनकी वोट कास्टिंग रही तो टोटल हमारे जो वोट्स हैं वो तकरीबन 8 करोड़ और 52 लाख के करीब बनते हैं। उसका 32%, 35% आप कह सकते हैं कि वोट कास्टिंग। सर देखिए, ये बातें आप जो बता रहे हैं कई बार हम प्रोग्रामों में कर चुके हैं और लोगों को मालूम भी है कि देखिए जो लोग जो पोलिंग बूथ तक पहुंच गए उनमें से जिसको ज्यादा वोट मिल गए या बोगस वोटिंग हो गई या मुल्क में जो फिजा चलाई गई, जिस तरह की फिजा चला, आपको पता है शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के हवाले से उसमें हो सकता है बहुत सारी सीटों पे जहां नहीं जीत सकते थे वहां भी अगर खबरें आ गई कि वो जीत गए हैं तो फिजा चली थी। अभी आपकी फिजा चल रही है तहरीक इंसाफ की, अभी पता चला लाहौर के अंदर किसी सीट पे जहां आपके आधे से भी कम वोट होंगे और अगर अनाउंसमेंट हो जाती है कि तहरीक इंसाफ ने ज्यादा वोट हासिल कर लिया तो लोग बोलेंगे हाँ यार कुछ फिजा तो चल रही थी तहरीक इंसाफ की, तो उसमें भी आपको भी बेनिफिट मिलेगा, उसका बेफिक्र हो जाए, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। जो जमहूरियत आप कर रहे हैं ना, इस मुल्क में ऐसी जमहूरियत है और इसमें मुझे या मेरी पार्टी को मुझे या मेरी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा कि न बंद दरवाजे से इख्तिदार में आऊंगा न एस्टेब्लिशमेंट के सहारे इख्तिदार में आऊंगा, मैं अवाम के वोटों से इख्तिदार में आऊंगा। आपने जो कहा इन्हीं बातों से फिजा बनाई जाती है, जो कहा ना इमरान खान साहब ने, इसी तरह फिजा बनती है। सर ठीक है, अगर आपकी इस बात को मैं मान भी लूं कि फिजा बनती है तो फिजा खाली इन बातों से नहीं बनती। अवाम को जब डिलीवर किया जाता है तो अवाम उनको रिकग्नाइज करती है। ठीक है, जब इनको हुकूमत मिली उस वक्त पाकिस्तान में ये पहली हुकूमत थी जिसका प्रेसिडेंट, जिसका प्राइम मिनिस्टर, जिसका स्पीकर कौमी असेंबली, जिसका चेयरमैन सेनेट एक वाजे भरपूर अक्सरियत से, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पार्लिमानी सेटअप के तकरीबन अक्सरियती राय से इनको ये जिम्मेदारियां तफवीज की गई। इससे पहले पाकिस्तान में नजीर नहीं मिलती। ठीक है, जिनको 2/3 मेजॉरिटी मिली उनको भी ये नजीर नहीं मिली। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो ये अफवाहों की जद की आप बात कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर अफवाहों का बहुत सिलसिला है, कहीं ना कहीं अफवाहों में ऐसी तल्ख हकीकत है जो इन्हीं हुक्मरानों की पैदा करता है। सर देखें, बात यह है कि एक मौसम होता है, वो ठीक है ज़बान खल्क को नक्कार है खुदा समझो, लेकिन चीजों का एक मौसम चलता है। क्या ये जो आप चीजें गिनवा रहे हैं कि अवाम की खिदमत नहीं की, ये 2 दिन से तो होना नहीं शुरू हुआ ना, ये तो आपसे एक साल पहले भी मैं बैठ के इंटरव्यू कर रहा होता तो आप यही बातें बोल रहे होते, मैं 6 महीने पहले आपसे बात करता तो भी आप यही बात बोल रहे होते। हम तो बात कर रहे हैं कि मौजूदा तनाजुर में जो अभी मामलात हैं एनआरओ अमल दरामद केस के हवाले से जो 6 ऑप्शन सामने आ गए हैं, आज जो हंगामा आराई चलती रही है, आज जो मामला सामने नजर आ रहे हैं, इदारों से तसादुम की जैसे इन्होंने भी बात की थी, एक तरफ हमारे जाहिर सी बात है फौज है, एक तरफ हमारी जुडिशरी है, एक तरफ हमारी हुकूमत है, तो ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में कुछ मैचिंग जरा कमजोर महसूस हो रही है, तो इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराते हैं? देखें, मैं तो इस बात के ऊपर जाता हूं कि अगर हम ये फैसला करें कि मौजूदा हुकूमत जमहूरियत या आजाद सुप्रीम कोर्ट, तो इस वक्त हमें इस नाम नेहाद जमहूरियत की अगर कुर्बानी भी देनी पड़ जाए तो हमें आजाद अदलिया के साथ खड़ा होना चाहिए। आज अदलिया जो है मुल्क में आज अदलिया जो मुल्क में हुकूमत की अगर फर्ज करें के हवाले से ये बातें आ रही हैं, कल अदलिया आपकी पार्टी पे कुछ बोलने लग जाएगी तो आपको ये अदलिया बुरी लगने लगेगी कि यार ये जो है सारे काम करेंगे, यही हुकूमत चलाएंगे, ये सरहदों पे खड़े होंगे, ये सारे काम करेंगे तो मुल्क की इलेक्शन में जो है अदलिया आ जाए सामने, तो अपने मतलब की बात है। आप सब लोग आज आपके प्रोग्राम में कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि अदलिया अगर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी कयादत पर या इमरान खान पर कोई एक्शन लेती है तो इमरान खान पाकिस्तान के वो वाहिद लीडर होंगे जो अदलिया में जाकर उसका सामना करेंगे, सामना नवाज शरीफ साहब भी वेलकम करेंगे। सामना नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं, नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की तारीख में माजी की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक बड़ा हमला भी है। जी ठीक है,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کم سے کم پاکستان کو اگر سروائیول کی جگہ پر لے کر آنا چاہتے ہیں، پاکستانی عوام کو کوئی اچھا میسج دینا چاہتے ہیں، کم از کم جو آپ کے سپریم ادارے ہیں، پارلیمنٹ ہے، عدلیہ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی افواج پاکستان ہے، ٹھیک، اداروں کو متصادم نہ کریں۔ اچھا مجھے ایک بات سمجھ اگر آپ نے اداروں کو متصادم کر دیا، خان بہادر سر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ سارے مشورے سارے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر جو وہ جماعتیں جو خاص طور پر پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، وہ جماعتیں جو پوزیشن میں ہیں، وہ سب مشورے جو ہیں وہ حکومت کو ہی دے رہے ہیں کہ جناب حکومت یہ کر لے، حکومت جو ہے وہ استعفیٰ دے دے، حکومت جو ہے اگلے الیکشن کی طرف چلی جائے، پیپلز پارٹی کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، کوئی مشورہ جو ہے وہ عدلیہ کو نہیں دے رہا، نہ افواج پاکستان کو دے رہا، یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ یہ وقت ہی کیوں چنا گیا ہے کہ جی سارے جو ہے نا کہ حکومت کے اور سارے اداروں کے درمیان، دیکھیں 3-3.5 سال ہماری پارٹی نے بڑی ٹکا کے اپوزیشن کی، اور ہم نے آج اپنے ذکر کیا پیر صاحب پگارا صاحب کے، ہم وہاں آئے، ہم نے کوشش کی کہ تمام جو اپوزیشن ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے، جو فرینڈلی اپوزیشن تھی ہم نے ان کو بھی اکٹھے کرنے کی کوشش کی۔ وہ وقت تھا کہ آپ جو ہے ان ہاؤس کوئی چینجنگ لے آتے، اور اس وقت بھی حکومت کے خلاف تمام ٹی وی چینلز میں ان میں یہ چیزیں بالکل واضح جو آپ نے کہا کہ جی 6 مہینے یا 2 سال پہلے بھی ذکر تھا، تو میرے خیال میں کسی نے بھی اس طرح کی کوشش نہیں کی۔ لیکن اس وقت جو کچھ ہمارے سیاسی دوست ہیں، کیونکہ جتنے بھی سیاسی ہم ہیں وہ ہم آپس میں بھائی ہیں، دوست ہیں، لیکن اس وقت جو ہم کرنے جا رہے ہیں، اداروں کے پیچھے چھپ کے حکومت پہ وار کر رہے ہیں، یا جس طرح سے ہم کوئی اداروں کو لڑانا چاہ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اگر کوئی سیاسی لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس طرح سے کر کے اور جو ہے نا اداروں کو آگے کر کے اور ہم آگے اپنا کوئی حکومت بنا لیں گے یا کوئی ہم الیکشن کروا لیں گے، الیکشن کی ذکر کرتے ہیں تو الیکشن آپ 3.5 کروڑ ووٹ جو ہے وہ آپ کے بوگس ہیں۔ آپ کا الیکشن کمیشن اس وقت کہتا ہے کہ ابھی تک وہ ووٹ اندراج ہی نہیں ہوئے، ووٹر لسٹنگ کام ہی نہیں ہوا، تو اب کیسے جائیں گے؟ اس کے لیے ہماری پارٹی نے سجیشن دی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ 6 دن کے اندر، اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ 6 دن کے اندر اگر تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈر آپس میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے اس بحران سے نکلنے کے لیے، دیکھیں جی اگر کسی ایک بندے کے چین سے، اگر کسی ایک سسٹم کو، ایک بندے کو یا کسی شخصیت کو ہٹانے سے اگر جمہوریت چلتی رہے، جمہوریت میں کیا ہے؟ آپ ویٹ کریں، کتنے دن رہ گئے، مگر ہمیں پتہ نہیں کیوں جلدی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ ہو جائے، اور ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے ہمیں۔ ماضی میں جو چیزیں یہ ہوئی ہیں، اگر سیاست دانوں کے ہاتھ سے، میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز چلی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے پھر ہم ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں کہ جی میں نے نہیں کیا تھا، آپ نے کیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا تو اس نے نہیں کیا تھا، کہ مشورہ جو ہے صرف اور صرف حکمراں جماعت کو جو حل کرنا چاہیے۔ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، حکمراں جماعت کو دیا جا رہا ہے مشورہ۔ رضوان صاحب، بات یہ ہے کہ جس کے پاس اقتدار ہو، اختیار ہو، ذمہ داری ہو، اسی سے سوال کیا جاتا ہے اور اسی کا احتساب کیا جاتا ہے۔ آپ نے کیا لفظ کہے؟ بڑے مزیدار ورڈ ہے یہ سارے، میں لکھ لیتا ہوں ذرا، بتائیں کیا ہو؟ جس کے پاس جس کے پاس اقتدار ہو، اقتدار، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ اس وقت جمہوری حکومت کے پاس ہے۔ اچھا، دوسرا پیپلز پارٹی کے پاس دوسرا آپ نے لفظ کیا تھا؟ اختیار، یعنی آپ کہتے ہیں کہ اختیار جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ اچھا، نہیں، وہ پروونشل ہے، جب آپ یہ مکس کرتے ہیں وہ مکس نہ اس کا کریں، مطلب ہے کہ آپ پارلیمانی نظام حکومت کو نہیں وہ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں، پارلیمانی نظام حکومت کو سمجھتے ہوئے ذمہ داری کس کی آئی؟ ٹھیک ہے، آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، اختیار دوسرا اس سے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ ذمہ دار بھی ہے، ذمہ دار، اچھا، اور جو صاحب اقتدار ہے اس کا جواب دہ بھی ہے۔ اچھا، صاحب اقتدار اور کیا تینوں چیزیں آگے، پیپلز پارٹی اور کیا ہے نا؟ اور دیکھیے حکومت ہے نا پاکستان میں، صدر پاکستان پیپلز یعنی پارٹی، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا اقتدار بھی ہے، صدر پیپلز پارٹی کا اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے۔ اب ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھیے سر، ذمہ داری کا آج کیوں یہ حالات پیدا ہوئے ہیں؟ کیا میمو گیٹ کیس میں یہ کوئی عوام نے کیا؟ ایک ذمہ دار آدمی یہ کہتا ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ صاحب یہ جو کہ ہے اٹ از اے پیس آف پیپر، وہ کہتے ہیں کہ ایک سمپل کاغذ ہے، اور ہمارے جو ہے وہ ادارے کہتے ہیں کہ میمو گیٹ ایک حقیقت ہے۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے ایک حکومت کا اور فوج کا۔ آپ کہتے ہیں کہ اداروں میں کوئی تصادم نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ صاحب ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، اور جس سے ملک کی عزت، ملک کا وقار اور ملک کے ادارے خطرے میں ہو، آپ اس کو بھی معمولی بات سمجھتے ہیں۔ بڑی یعنی یہ سمجھیے کہ اگر جن لوگوں نے آصف علی زرداری صاحب کا انٹرویو دیکھا، اس میں آصف علی زرداری صاحب سے کہا کہ صاحب پی آئی اے تباہ، کہہ رہے نہیں آپ کی نظر میں، انہوں نے کہا ریلوے نہیں چلی، کہہ رہے آپ کی نظر میں، انہوں نے کہا کہ صاحب یعنی
کہا کہ صاحب حج کرپشن بھی ہے، وہ بالکل کہتے رہے نہیں آپ کی نظر میں، یعنی ان کی نظر میں اگر یہ پاکستان ایسا چل رہا ہے تو کیا پاکستان کے عوام اس بات کی خواہش کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اقتدار ہونا چاہیے؟ بات یہ کہ عوام پس رہی ہو، جہاز اڑ نہیں رہے ہوں، ریل چل نہیں رہی ہو، لوگ جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہوں، تب بھی کہیں گے صاحب 5 سال پورے کرنے چاہیے؟ اس کو چھوڑ دیجئے، ملکی استحکام خطرے میں ہے اور شرم کہاں آنی چاہیے؟ دیکھیے اس وقت حکومت کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ عدلیہ کہہ رہی ہے کہ صاحب بادی النظر میں وزیر اعظم اور صدر جو ہیں بددیانت ہے، اس سے زیادہ اور کیا الزام چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اور بھی کھول کر بتایا جائے کہ صاحب آپ کس بات کے ذمہ دار ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ بہت عرصہ ہو گیا کہ ہم نے عوام کی لائف کالز جو پروگرام میں شامل نہیں کی، تو اب میں ذرا پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ بریک کے بعد ذرا ہمارا جو ٹیلی فون نمبر ہے وہ آپ آن ایئر دیں، کچھ عوام کو بھی شامل کرتے ہیں آج، کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کو تو کہا جا رہا ہے سب کچھ، لیکن اقتدار میں کولیشن کی تمام جماعتیں موجود ہیں، نون لیگ بھی ایک طرح سے اقتدار میں شامل ہی ہے، تو یہ عوام کا جو اعتماد ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام سیاستدانوں پر سے اٹھتا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ یہ حکومت چلا سکیں؟ پھر کون حکومت چلائے گا؟ اسٹے ٹیون ود اس۔ ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک میں جو افواہیں گردش کر رہی ہیں اور جو سیاسی اور آئینی اور قانونی ماہرین کے تجزیے آپ کل سے خاص طور پہ سن رہے ہیں، آج وزیر اعظم نے جو کچھ فرمایا کہ جمہوریت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی حکومت کو خطرہ ہے یا جمہوریت کو خطرہ ہے، یا جس طرح بہت سارے بحران اس حکومت پہ آتے رہے اس طرح کا یہ ایک بحران ہے، اور اس بحران سے حکومت اور خاص طور پہ آصف علی زرداری صاحب کی قیادت اس میں اس بحران سے بھی نگل جائے گی، 16 تاریخ بھی گزر جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ بریک سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آپ کی لائیو کالز ہم اب شامل کریں گے، میں معذرت خواہ پہلے ہی ہوں کہ پچھلے کئی پروگراموں میں ہم لائیو کالرز کو نہیں شامل کر سکے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے جمال صاحب۔ السلام علیکم جمال صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جمال صاحب، بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ میرا کوئی سیاسی کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، نہ میں نے کسی لیڈر کو لاہور میں رہتے ہوئے دیکھا ہے جی بائی پرسن، لیکن آپ جو بھی بات فرما رہے تھے کہ وہ نواز شریف بھی حکومت کا حصہ ہے، تو یہ بہت غلط ہے۔ اس طرح کے آپ مس کنسپشن جو ہے نا، مس پرسپشن، یہ مت فلوٹ کیا کریں۔ حامد میر پنڈی میں بیٹھا ہوا وہ لوگوں کو مس لیڈ کرتا ہے، وہ حکومتی پارٹی کا ایک اسپوکس مین بنا ہوا ہے، تو یہ میڈیا کا کام نہیں ہے۔ میڈیا کا کام ہے ایک فیئر، بیلنسڈ اور نیوٹرل اوپینین دینا۔ اب میں آتا ہوں، یہ جو بات پاکستان میں جو کرائسس ہے اس کی وجہ ایک ہے بنیادی، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کولیشن فارمیشن جو ہے یہ سب سے بدترین ایک، جب کرپٹ کولیشن ہو تو اس سے بدترین کوئی شکل نہیں جمہوریت کی۔ یہ پچھلے 4 سال سے کولیشن جو بنا ہوا ہے 4 پارٹیوں کا، انہوں نے تباہ کاری سیاست سے بھی کی ہیں، جمہوریت سے بھی کی ہیں، آئین سے بھی، اور بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ جتنی پارٹیاں جو پاکستان کو بچانا چاہتی ہیں، جس میں آج کل صفحے اول میں عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنا رستہ علیحدہ کر لیا دوسری پارٹی جو اپوزیشن کہلاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں اپوزیشن ہوں دوسرے نہیں ہیں۔ تو آپ خدا کے واسطے ملک کے لیے آپ ہی ہوں گے ایک وقت میں، ایک لمحے کے لیے دوسروں کو بھی مان لیں جو مدتوں سے اس سیاست کے کھیل میں آپ تو کل کی ہیں، اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کل کیا ہوں گے۔ تو پوائنٹ میرا کہنے کا یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں جو ملک بچانا چاہ رہی ہیں وہ آپس میں منتشر ہیں، اور وہ جو ملک کو اس وقت خطرے میں ڈالا ہے وہ سب ایک قسم کے متحدہ محاذ میں شامل ہیں، اور جو کہ بھتہ خور، ٹارگٹ کلر، منافقوں کا، ملک غریب دشمنوں کا وہ ٹولہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ فوج کے بھی خلاف ہیں، یہ جوڈیشری کے بھی خلاف ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے اس قدر پریشان کیا ہوا ہے کہ غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں رہی، نہ بجلی نہ پانی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ اگر یہ کولیشنز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اقتدار میں شامل ہیں، آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ ملک میں جو ہے وہ اقتدار کیسے آتا ہے، یا حکومتی پارٹی جو ہے حکومت کیسے بناتی ہے۔ یقینی طور پہ اس پہ مسلم لیگ نواز بھی شروع میں شامل ہوئی تھی حکومت میں، لیکن خیر پھر وہ چلے گئے۔
تو یہ سب اسی لیے ہوتے ہیں کیونکہ حکومت قائم کرنی ہوتی ہے. اگر 2/3 میجورٹی سے یا اتنی بڑی تعداد میں اگر سنگل پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت جائے تو یہ کولیشن نہ ہو, لیکن کولیشن جو ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے. اور جیسے جیسے ملک آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریجنل سطح پہ جا رہا ہے, ہماری جماعتیں قومیت سے ہٹ کر جو ہے وہ ریجنل ہوتی جا رہی ہیں, تو یہ کولیشن کا تصور آگے اور بڑھتا جائے گا, اس کے لیے تیار رہیں. انڈیا میں تو بہت بڑے پیمانے پہ کولیشن حکومتیں بنتی ہیں, لیکن وہاں پہ اس طرح سے بات نہیں ہوتی. یہاں تو 4 پارٹیاں کولیشن میں, لیکن پھر بھی ایسے سوالات اٹھتے ہیں. جی اسلم راجپوت صاحب. دیکھیں بات ساری یہ ہے, تھوڑا سا آپ بات کو سمجھیں کہ یہ سارا ماحول کیوں بنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بہت زبردست ان کی سیئنگ ہے کہ جب آپ اپنے دشمن کی تلاش میں نکلیں تو دشمن کو باہر تلاش کرنے سے پہلے اپنے فیصلوں پر بھی ایک نظر ڈال لینا. آپ دشمن کو باہر تلاش کر رہے ہوں اور دشمن آپ کے فیصلوں میں بیٹھا ہو. آپ نے ایک سوال اور بھی کیا تھا کہ آپ حکومت کو ہی کیوں مشورہ دیتے ہیں, جس پر خالد ممتاز صاحب نے کہا اقتدار صاحب میں نے لکھ لیا پوائنٹ, یہ اقتدار ان کے پاس ہے, اختیار ان کے پاس ہے, ذمہ دار یہ ہیں. ان 15 دنوں میں نے اپنی پہلی بات میں کہا کہ 15 دنوں سے یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے. 15 دنوں میں کسی نے وزیر اعظم کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اپنے بیان سے انحراف کرے. وزیر اعظم نے ہی بیانات دیے, وزیر اعظم نے ہی اپنے بیانات کو خود چینج کیا. وزیر اعظم چینج نہیں کیا, میں ثابت کرتا ہوں, انہوں نے اس کی وضاحت کی. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اگر ریاست کے اندر ریاست نہیں چلے گی تو انہوں نے بتایا سیکرٹری دفاع کے لیے انہوں نے میں ثابت کرتا ہوں. جب آپ بیان دے رہے ہوتے ہیں وزیر اعظم یا کوئی بھی شخص, اگر وہ بعد میں اس کی وضاحت کر دیتا ہے, میں نے اس وجہ سے وضاحت الگ چیز ہے, اس کو چینج کرنا الگ چیز ہے. انہوں نے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ آرمی چیف اور ISI کے چیف, انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں دی ہے مجھے پتا تھا, مجھے اعتماد میں لے کر دی ہے, ٹھیک ہے. بعد میں اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہمیں علم, نہ پارلیمنٹ کو علم, نہ مجھے علم, نہ صدر صاحب کو علم, یہ انتہائی غیر آئینی اقدام کیا ہے انہوں نے. تو یہ چینج ہے, یہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. اسی طریقے سے بلکہ وزیر گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. آج بڑے دنوں بعد سر کالرز لے رہے ہیں, ذرا آپ نئے کالرز, لیکن سوال بھی کر سکتے ہیں آپ. پاکستان تحریک انصاف, PML نون اور PML کاف کے لیڈرز ہمارے ساتھ موجود ہیں. گجرانوالہ سے کالر ہیں. السلام علیکم جی. آپ اپنے جب بھی کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم آف کر دیں بالکل. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جناب جلدی سے. میں محمد انوار بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی جی فرمائیے. سب سے پہلے تو میری ایک ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر, جی یہ پیپل پارٹی سے, جی ان کو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی بوریا بستر اکٹھا کر کے خدا کا واسطہ ہے گھر چلے جائیں. پھر کیا ہوگا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس قوم کے لیے کچھ تو چھوڑ جائیں. اچھا تو نہیں, اگر بوریا بستر بند کر لے کے چلے جائیں گے دوسرے کون آئیں گے بھائی, کیا کر لیں گے؟ خان صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, ان کے لیے میں ایک ریکویسٹ ہے. جی بات یہ جو بات کر رہے تھے نا تبدیلی کی, جی تبدیلی, نئے چہرے, نئے لوگ, ان کے پاس بھی میں ایک ریکویسٹ جس طرح فارورڈ کر دیں برائے مہربانی کر کے, خدا کے لیے یہ دھوکہ مت کریں عوام سے, یہ سراسر دھوکہ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میرے بھائی, تھینک یو ویری مچ. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں, نئے چہرے نئے لوگ لائیں گے, لیکن وہی پرانی بھرتیاں ہو رہی ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری نئی بھرتیاں ہونے والی ہیں پرانے وزیروں مشیروں کی. ابھی آپ نے اپنے پروگرام میں یہ کہا کہ افواہوں کی زد میں, ٹھیک ہے, اور میں نے اس کے جواب میں کہا تھا کہیں کوئی تلخ حقیقت ہوتی ہے. بالکل بھرتیاں ہو رہی ہیں, آ رہے ہیں لوگ, لیکن کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اقتدار جو ہے یہاں سے ملے گا, اس لیے آ رہے ہیں. اور کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں آ رہے ہیں؟ اسی لیے آ رہے ہیں. انہیں یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنل اسکروٹنگ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ اگر ہم چلے گئے اور وہاں پر ہم نے وہی انداز اپنایا
جو ماضی کی پارٹیوں کے اندر ہم نے انداز اپنایا، میں جاوید ہاشمی کی بات نہیں کر رہا، وہ انتہائی سیاست میں ایک نہیں. ابھی آپ کون سے سسٹم کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ نہ پارلیمنٹ میں آئے ہیں، نہ آپ کا کچھ پتا چلا ہے ابھی کہ کیا کریں گے آگے. یہ تو وقت بتائے گا. میں انٹرنل سسٹم کی بات سوال کر لیا. اجازت دیتے ہوں. اللہ کرے کہ جیسا آپ سوچ رہے ہیں، اور ملک میں کوئی بھی اچھی سیاسی جماعت اگر اسٹرانگ ہوتی ہے اور عوام کی تائید ہوتی ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں صاحب ایسا سسٹم ہم بنائیں گے. آپ کے اتنے سالوں کے عہدیدار تھے اور اسی آدمی کو آپ نے اپنا عہدیدار بنا لیا، تب تو آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ بھئی اتنے سال سے جو سیاسی کارکن ہمارے ساتھ تھا اسی کو عہدیدار رہنے دو. پھر آپ نے شاہ مخدوم قریشی کو عہدیدار بنا دیا. ابھی آپ ہمارے لیے بھی بہت محترم ہے جاوید ہاشمی صاحب، ان کو بھی آپ اہم ذمہ داری دیں گے. اور اس کے علاوہ جو لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو، تو جب عہدے پہ انصاف نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ سیٹوں پہ کیسے انصاف کر پائیں گے؟ آپ کا سوال، لیکن اس سوال کرنے سے پہلے آپ اپنی پارٹی کو پہلے دیکھ لیتے کہ انہوں نے ریڈ کارپیٹ نہیں گولڈن کارپیٹ بچھائے تھے شاہ محمود قریشی کے لیے. کوئی نہیں بچھایا. بالکل. صرف ملاقات. بالکل بچھائے تھے. صرف ایک ملاقات. بالکل بچھائے تھے. آپ کی قیادت اس کو ڈینائی نہیں کر سکتی. ایک ملاقات سر. ایک ملاقات نہیں، کئی ٹیلی فون کالز، ملاقات جو شاہ محمود قریشی نے. اچھا چلیں یہ ہم نکل گئے سر. میں اب آتا ہوں اپنے ٹاپک کے اوپر کہ جو سسٹم ہے. دیکھیں اس وقت جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کا آخری مارکا ملک افواہوں کی زد میں اور حکومت کو خطرہ یا جمہوریت کو. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ ہوتا، ابتدا سے میں بات کر رہا ہوں، میثاق جمہوریت سائن ہوا. سر آپ بڑی پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، میں آپ کو روکتا ہوں ذرا ایک منٹ کے لیے. مجھے اس سوال کا جواب دینا، آؤں گا آپ کی طرف. خان بہادر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو کالر آئے ہمارے ساتھ گجرانوالے سے، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنا بوریا بستر لپیٹے اور واپس جائے، عوام پہ کچھ رحم کرے. اگر فرض کریں ایسا ہو بھی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کالر نے اچھی بات کی ہے، لیکن اس کالر کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو ہے، یہ 17 کروڑ عوام جو ہے، ہماری 18 کروڑ عوام ہے، اور پیپلز پارٹی ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے. اور ہر جماعت اس طرح سے، جیسے نون لیگ پنجاب میں ایک مینڈیٹ لے کے آئی ہے. آج کل جو ہے یہ ہمارے تحریک انصاف کے ماشاءاللہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں، تو سیاسی لوگوں کی ایک مینڈیٹ لے کے آتے ہیں، اور اس میں سے ظاہری سی بات ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، کچھ لوگ کہیں جو ہے نا کمیٹڈ ہوتے ہیں. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ عدالت کے جو عدالتی فیصلے ہیں ان کا احترام کرنا چاہیے. ہماری قیادت کا یہ موقف ہے، اور ہم نے الحمدللہ ماضی میں آپ نے دیکھا ہم نے عدالتوں کا احترام کیا ہے، ہماری قیادت نے عدالتوں کا سامنا کیا ہے. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میں بلال بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بلال صاحب فرمائیے. جی مجھے یہ 3-4 دن سے 5 دن سے یہ جو ایشو چل رہا ہے، یہ گورنمنٹ گرنے لگی ہے، یہ آرمی کا ایشو ہے، اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا ایشو ہے. انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے چینلز ہیں سب چینل اسی ایشو کو دیکھ رہے ہیں. کوئی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جب ہمارے ملک میں دہشت گردی تھی، جب ہمارے ملک میں جو ہے حالات برے تھے، بم دھماکے تھے، اس ٹائم سب لوگ ان چیزوں کی طرف، امریکہ کو جو ہے وہ سب کہتے تھے کہ نیٹو سپلائی روک دیں، امریکہ کا ڈرون اٹیکس روک دیں. اب یہ سب کچھ بھول چکے ہیں. اب یہ سب پھر وہی پرانی گیم انہوں نے شروع کر دی، وہی سوچ شروع کر دی، پھر اسی طرح حکومت گرانے کی باتیں شروع کر دی. کم از کم 5 سال ان کے پورے ہونے دیں، اس کے بعد انہیں بلیم کریں. ابھی امریکہ نے آپ دیکھیں دوبارہ اٹیک شروع کر دیے ہیں، اس نے ڈرون اٹیک دوبارہ کیا ہے. ابھی ایک چینل پہ احمد میر صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمیں رپورٹس ہیں کہ یہ جتنے دہشت گرد ہیں یہ پھر منظم ہو رہے ہیں. تو کائنڈلی میری ان سب سے ریکویسٹ ہے، سب چینل سے، سب پولیٹیشین سے، خدارہ پاکستان کے لیے کچھ سوچیں. کم از کم اپنی سیٹس کا اور اپنی سیاست چمکانے کا یہ وقت نہیں ہے، یہ ملک کو بچانے کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت شکریہ بلال صاحب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو بحران موجود ہے، جو فیصلے آ رہے ہیں سپریم کورٹ کی جانب سے، جو ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں، چاہے این آر او کے حوالے سے فیصلہ ہو یا پھر جو ہے وہ میمو گیٹ کے حوالے سے بات ہو، جو ہمارے ادارے، ہماری فوج، ہمارے سپریم کورٹ، ہماری جمہوریت، یہ 3 بڑے پلرز، ان کے درمیان محاذرائی جو نظر آ رہی ہو حکومت کے جانے کی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا خبریں چل رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوں تو یقینی طور پر امپورٹنٹ نیوز ہیں، ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ وہ خبریں ہیں کہ جو تاریخ کا حصہ بنیں گی، یہ وہ خبریں ہیں جو چند لمحوں میں بڑے فیصلے لے کر آئیں گی.
اور آ رہے ہیں جیسے جیسے وقت گزر رہے ہیں، تو اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی. اور جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی اہم ہے، اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی. اب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، 23 لوگ شہید ہو گئے، بم بلاسٹ ہوا، لیکن اس پر جو کوئی خبریں نہیں چلی. پرسوں کل جو ڈرون اٹیک ہوا اس پر خبریں نہیں چلی. یہ اس پر بھی نظر رکھنی ہوگی یقینی طور پہ. بریک کے بعد خالد ممتاز صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین، لائیو کالرز کو آج ہم شامل کر رہے ہیں اور ملک میں جو افواہیں موجود ہیں اس کا ذکر کچھ ہمارے پروگرام میں بھی ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے لیڈرز آج ہمارے ساتھ ہیں. خالد ممتاز صاحب، یہ جو میں نے سوال ان سے کیا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ، اور ہمارے لائیو کالر گجرانوالہ سے دوست کہہ رہے تھے کہ عوام پہ رحم کریں، پاکستان پیپلز پارٹی بوریا بستر لپیٹے اور واپس چلی جائے، پھر کیا ہوگا؟ فرض کریں اگر آج ایسا ہو جاتا ہے تو کل کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے، وہ تو ایک معصوم، حالانکہ آج وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جمہوریت تو کوئی خطرے نہیں. وزیر اعظم نے یہ بھی کہہ دیا ہے سینٹ کے الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے، سارے کام اپنے ٹائم پر ہوں گے، کسی کو کوئی جو ہے افواہوں کی زد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، وزیر اعظم صاحب کا تو یہ ہے کہ صاحب وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مضبوط ترین آدمی ثابت کریں، جبکہ انہیں اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہے. اور اس پارٹی نے، مطلب پیپلز پارٹی نے مختلف اوقات میں اپنے بڑے اسٹیٹمنٹ دیے اور اس سے بیک بھی کیا ہے. یہ نہیں کہ پہلی دفعہ ہے، لیکن اس وقت اگر ہم ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو انارکی تو ہے. اب اگر آپ مثال کے طور پر جو فوج نے، جو عدلیہ نے جو بھی راہ تعین کی ہے، اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ حقیقت ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صاحب جو ہے پارلیمنٹ سب سے مقدس ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمنٹ بالاتر ہے اور مقدس ہے، لیکن کیا عدلیہ کے فیصلوں کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کیا عدلیہ کے فیصلوں سے روگردانی کر سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کا مذاق اڑا کر ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں؟ آپ کو چاہیے کہ جو بھی فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ مانے، اور ماننے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سے حکومت نہیں چل رہی ہے یا عوامی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. یہ سلسلہ 2 سال سے چل رہا تھا. پچھلے اگر این آر او جو عمل درآمد کیس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو 2 سال سے سلسلہ چل رہا تھا. اگر نہیں مانے جا رہے تھے بات، تو اب تو اس کا مطلب ایک کلائمیکس آ گیا ہے. میرے بھائی صرف ایک این آر او تو نہیں ہے، اب میمو گیٹ کیس بھی آ گیا ہے، آپ کی کارکردگی بھی آ گئی ہے. آپ اس بات پر بضد کیوں ہے کہ آپ 5 سال مکمل کریں؟ اگر آپ ایک اچھی حکومت کرتے اور لوگ آپ کے ساتھ ہوتے تو کوئی شک نہیں آپ 5 سال کریں. ہم بھی کہتے تھے 5 سال کرنا چاہیے. کیا اگر جمہوری حکومت خود یہ کہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب حکومت انتخابات کا وقت آ گیا ہے اور ہم قبل از وقت انتخابات، اس میں کیا برائی کی بات؟ کیا یہ جمہوریت کے منافی عمل ہے؟ کیوں کہ جمہوریت کی نہیں، آپ انڈیا کی مثالیں دیتے، آج انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں. سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنی موت خود مرنے کے لیے بولے گی کہ جناب جمہوریت کے حالات برے اور ہم جو ہے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. ہاں، کوئی شب خون مارے، کوئی جو ہے انہیں شہید کرے، کوئی جو ہے کوئی ایسی بات کرے کہ وہ عوام میں مظلوم بن کے جا سکے پارٹی، ٹھیک ہے، وہ کہے کہ صحیح ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں. عرض کر دوں کہ بعض جگہ پر پارٹی کے مفادات سے زیادہ قومی مفادات عزیز ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں بھی سمجھنا چاہیے. یہ بات تو سپریم کورٹ نے کہہ دی نا، وزیر اعظم جو ہے وہ پارٹی کے مفاد دیکھ رہے ہیں، ملک کی مفاد دیکھ رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر ہمارا ایک ایسا ادارہ جس کو پاکستان کی اکثریت اس پر یقین رکھتی ہو، دیکھیے کون سی چیف جسٹس کی کوئی پارٹی تھی، لیکن پارٹی کے ہر پارٹی کے افراد نے، پاکستان کی عوام کے گاؤں اور گوٹھوں کے عوام نے اور ہر شہر کے عوام نے اس چیف جسٹس کے لیے، اس عدلیہ کی بحالی کے لیے اپنی آواز اٹھائی. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر رہی ہے اور سمجھتی ہے تو حکومت کو بھی اس کا ثمر جو ہے وہ ایک عام آدمی کو، ایک غریب آدمی کو جو آج بھی دھکے کھا رہا ہے عدالتوں میں، اس کو بھی مل سکے، اور یقینی طور پہ اس پہ توجہ حکومت کو بھی دینی ہوگی. لائیو کالر کا سلسلہ جاری ہے. لاہور سے آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آصف صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آج کا جو ٹاپک ہے اس پر؟ جناب مجھے یہ کہنا ہے جو پی ٹی آئی کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے صاحب میرے لیے بڑے قابل احترام ہے جی، اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ لوگ، مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میڈیا کے لوگ ان کو کیوں اتنا پروموٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بہت بڑا چینل ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، نام لینا چاہیے، اس کا ایک بہت بڑا اینکر پرسن ہے. میری کچھ عرصہ پہلے ان سے ایک پروگرام میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم عمران خان کے ہر انٹرویو سے پہلے ان کو تمام کوشچن بتا دیتے ہیں. تو کیا یہ صحافتی اقدار جو ہے یہ اس چیز کی اجازت دیتی ہے
کہ یہ کسی بھی بندے کا انٹرویو کرے تو اس کو پہلے خیر چلے وہ پرسنل لیول پہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا یار. انہوں نے میری بڑی کلیئر ان سے بات ہوئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ تحریک انصاف کو میڈیا پروموٹ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کو کہنے کا ان کو میڈیا پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو اسٹیبلشمنٹ پروموٹ کر رہی ہے, اور ان کو ایسے لوگ پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو ایسے لوگ پروموٹ کر رہے ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں. میں لاہور میں رہتا ہوں, میں نے لاہور میں ان لوگوں کو دیکھا جو انتہائی کرپٹ لوگ ہیں, وہ تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. جو لوگ بالکل ٹھکرائے ہوئے لوگ تھے وہ تحریک انصاف میں جا رہے ہیں. چلے اچھی بات ہے نا, جانے دیں بھائی. وہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اسکوٹنی کا بڑا زبردست سسٹم ہے, اگر ایسے کوئی لوگ جا رہے ہیں تو شریف اور سیدھے ہو کے اور دھل کے جو ہے باہر نکل آئیں گے, کیا مسئلہ ہے؟ سر ہمیں جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, ہمیں اعتراض اس چیز پہ ہے کہ یہ لوگ کیا چینج لائیں گے. انہوں نے ملک میں تباہی پھیلانی ہے, سونامی ایک تباہی کی نشانی ہے, انہوں نے تباہی پھیلانی ہے. چلیں جواب لے لیتا ہوں اسلم راجپوت صاحب سے. پہلے تو میں اپنے اس دوست کی جو سوال انہوں نے کیا ہے, مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہ میں سندھ کا لیڈر ہوں پارٹی کا, کسی پروگرام میں جاتا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ ٹاپک کیا ہے اور سوالات کیا ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ میرے قائد جس کا ویژن اتنا زبردست ہے کہ آج کسی پارٹی میں نہیں, یہ تو میں نے بھی ڈینائی کر دیا نا, میں نے جواب دے دیا, میں نے بھی دے دیا, ایسے نہیں ہوتا. اب آ جائیں دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ پارٹی کے اندر کیسے لوگ آ رہے ہیں, کیا آ رہا ہے, اور یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ کوئی نجومی ہے یا کوئی وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ ترین لوگ جو شامل ہو رہے ہیں, اور میں نے جواب میں ان سے کہا کہ یہاں پہ آپ نے بتایا نا اسکروٹنی کا سسٹم ہے, تو یہاں سے شفاف ہو کے نکل جائیں گے. یہ آپ کو میں ایک بات بڑی آسانی سے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ادارہ جو ہے کوئی بھی, اور کوئی بھی سیاسی پارٹی, اس کی قیادت کے بنائے ہوئے اصولوں پر چلتی ہے. آنے والوں کے بنائے ہوئے یا بنے بنائے اصولوں پر قیادت نے پارٹی نہیں چلانی ہوتی. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ویژن, اس کے فلسفے, اس کے نظریے پر چل رہی ہے. جو پارٹی میں شامل ہو رہا ہے الٹیمیٹ اس کو عمران خان کے نظریے پر, اس کے فلسفے پر اتنا ہی عمل کرنا ہوگا جتنا 15-16 سال کے ساتھی جو نظریاتی ساتھی ہیں وہ عمل کر رہے ہیں. جو اگر یہ سمجھتا ہے کہ ہم کسی طرح کوئی وہاں پر گیم کر لیں گے, تو میں یہ کیٹیگوریکلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں دیکھیں ماضی میں بہت سے لوگ آئے, سندھ کے صدر بھی بنے, لیکن وہ سال 6 مہینے بھی نہیں چل سکے, کیونکہ پارٹی کا ایک اپنا نظام ہے, ایک ماحول ہے پارٹی کا. اس پارٹی میں باہر سے لوگ آ تو سکتے ہیں, لیکن وہاں آ کر وہ اپنے سسٹم کو, اپنے انداز کو وہاں پر. صاحب عوام کے لیے امید کی کوئی, آخر میں کوئی امید کی کوئی کرن کوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, عوام کے لیے امید کی کرن نظر آئے گی. اچھا, لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, اس وقت نظر آئے گی جب مٹھائی بٹ رہی ہوگی. نہیں اور کہا جائے گا, میں بات واضح کروں میرے عزیز, مجھے افسوس, لوگ عوام کو کرن کون دکھائے گا؟ ہم سیاستدانوں نے ایک کوئی امید کی کرن دینی ہے. مگر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب ہم میڈیا کے اوپر آگے بیٹھتے ہیں تو اپنی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, سچ نہیں کہتے کہ ہمیں قوم کے لیے کرنا کیا چاہیے. مجھے بتائیں کہ الیکشن کے اندر جو جماعتیں میثاق جمہوریت پہ سائن کر کے آئیں, یا جو ان کی حکومت پیپلز پارٹی کے اتحاد میں اس وقت شامل تھی, ہماری پارٹی نے, ہماری جماعت نے اس وقت بھی, دیکھیں ہم نے اچھا نہیں عوام نے سمجھا, ہمیں ریجیکٹ کر دیا, ہم حکومت سے باہر رہے, ہم نے اپوزیشن کی. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اس حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیں جب ہم اپوزیشن میں تھے. آج ہم نہیں کہہ رہے, آپ موقف کو دیکھیں ہمارے کو. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ 5 سال پورے کرنے دیں. جی خالد ممتاز, اور آپ کیوں نہیں ان کو پورے کرنے دے رہے؟ تو آپ کی بات کو میں آگے کروں گا کہ پھر آپ پلان دیں نا, کیا کریں گے؟ ووٹر لسٹ میں آپ کی جو ہے نا جواب تو نہیں ہے نا, آپ لوگوں کے پاس جواب ہی نہیں ہے. اس کا سوال تو میں نے کیا تھا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک حل ہے کہ اگر یہ ساری جماعتیں چودھری شجاعت کے
جو انہوں نے کہا ہے ان کے فلسفے پہ بیٹھ کے مل کے اگر کوئی حل نکالتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ادارے بھی اپنی جگہ پہ آپ نے بھی اپنی بات کر دی اپنی پارٹی کی جی، لیکن مل کے کریں، ہم اکیلے نہیں کر سکتے. آپ کا فلسفہ ہی ہمیں نہیں پتا کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ آپ کو تو نواز شریف کے فلسفے سے آپ نکلیں گے تو آپ کو کسی اور کا فلسفہ یاد آئے گا. آپ جو کورٹوں کی اتنی جو کر رہے ہیں، ایک منٹ، آپ نے ہی نہیں کورٹوں کو کیندر کورٹ کہا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے. آپ ہی کے وزیر نے، دیکھیے آپ ہی کے وزیر نے یہ کہا کہ صاحب لوٹو تو پھٹو، انہی کے وزیر کا ہے، لوٹو تو پھٹو، اس کے بعد خود حکومت میں. تو اگر آپ کہیں گے یہ بات کہ بھائی اس کے بعد ایک ہی انہی کا وزیر فیصل صالح حیات جو ہے وہ صاحب ایک پروجیکٹ پر کہ اس میں کرپشن ہوئی، اس نے کورٹ میں کیس کیا ہے اور آج تک وہ کیس بھی واپس نہیں لیا گیا. یعنی وزیر ہی بیٹھا ہے حکومت میں اور وزیر ہی کیس کیا ہوا ہے حکومت کے اوپر، اور ایک آدمی جس کا موقف پارٹی کا مرکزی جنرل سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ صاحب ان کا مقصد تو ایک ہے زرداری صاحب کہ لوٹو تو پھٹو. چلیے بہت بہت شکریہ. آپ تینوں کا عوام جو ہے وہ اداروں کا احترام سیاستدانوں کو، ٹھیک ہے ٹائم ختم ہو گیا کا استحکام چاہتے ہیں. عوام جو ہے وہ بغور جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پہ اس طرح کے ٹاک شوز میں سیاستدانوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، سیاسی پارٹیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہی زیادہ بہتر فیصلہ کر سکیں گے، جیسا کہ چھٹا آپشن بھی ہے. اور منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے رات 10 سے 11 آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. انشاءاللہ منڈے پھر ملاقات کروں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.